حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا، اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے، اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما اور سینہ اقدس سے لگایا اور فرمایا، بیٹا حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں، جنت تیرے لیے آراستہ ہو رہی ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے، جاؤ بیٹا صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا، اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے، اور پھر ماں کے قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام اے مظلوم، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ احباب و رشتہ دار جام شہادت نوش فرما چکے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بجز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ یہ 3 صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 18 برس کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اب بجز میرے 3 بچوں کے اور کوئی باقی نہیں رہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بنفس نفیس میدان کارزار میں جانے کا ارادہ کیا اور ذوالجناح سواری کے لیے منگوایا، ہتھیار بدن پر آراستہ فرمائے اور رخصت کے واسطے خیمہ کے اندر تشریف لائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر گرے اور عرض کرنے لگے، ابا جان، خدا وہ دن نہ دکھائے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے جام شہادت نوش فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہوتے ہوئے میدان میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی اکبر، کس دل سے تجھے شہید ہونے کی اجازت دوں اور کن آنکھوں سے تم کو زخموں سے چور چور دیکھوں؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کرنا اور رونا شروع کیا۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور اپنے ہاتھ سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے، زرہ پہنائی، امامہ سر پر رکھا، کمر بند باندھا اور گھوڑے پر بٹھایا۔ اہل بیت ان کے گھوڑے کے رکاب سے آ کر لپٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ہٹایا اور فرمایا کہ جانے دو، آخرت کا سفر کر رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کارزار میں تشریف لائے تو لشکر اعداد میں ایک سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر شریف رکھتے تھے اور شکل و شمائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال و جلال دیکھ کر دشمن متحیر ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں پہنچتے ہی دشمنوں کو للکارا، اور جب کوئی سامنے نہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی لشکر اعداد میں گھس کر حملہ کر دیا اور بدبختوں کو درہم برہم کر دیا، اور تادیر لڑتے رہے، اور پھر پیاس کے باعث حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیاس کا ذکر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری ان کے منہ میں ڈال دی، جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی، اور پھر میدان میں آئے اور اکثر کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ پھر ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور آئے اور پیاس کا ذکر کیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رو کر فرمایا جانے پدر غم نہ کھا، ان قریب تم حوض کوثر پر سیراب ہوگے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بشارت سن کر پھر میدان کی طرف تشریف لائے اور لشکر اعداد میں گھس کر بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور ایک ظالم ابن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت مبارک سے پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گر گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا اور فرمایا ابا جان اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لگتے جگر کی یہ آواز سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور میدان میں جا کر دیکھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بیٹھ کر بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہی راہی جنت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش فرما لیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، صرف حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے یا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، مگر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ شیر خوار، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اب خود میدان میں جانے کی تیاری فرمائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت نے تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ مصیبت اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہت بہتر، خبردار میرے بعد تم چاہے کسی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو مگر میرے غم میں سر کے بال سفید نہ کرنا، منہ پر تماچے نہ مارنا اور سینہ زنی نہ کرنا، واویلا آہو زاری نہ کرنا، یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں کثرت غم سے آنکھوں سے آنسو بہانا مظلوموں اور دردمندوں کا کام ہے، رونا منع ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا اور گلے سے لگایا اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بہن یہ میری سکینہ مجھے بڑی پیاری اور مجھ سے مانوس ہے، میرے بعد اس کی غمخواری اور پاسداری کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کو تسلی و تشفی دے کر خود میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ ایک بار خیمے سے رونے کی آواز سنی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف پھرے اور حال دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ طفل شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے بے چین ہے۔ 6 مہینے کی عمر شریف میں یہ مصیبت کہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، زبان منہ کے باہر نکل رہی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ لے آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا اور میدان میں ظالموں کے سامنے لا کر فرمایا اے قوم تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا ننھا بچہ تو بے گناہ ہے، خدا را ترس کھاؤ، اس مظلوم کو تو چلو بھر پانی پلا دو۔ اے قوم آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلائے گا میرا وعدہ ہے میں اسے حوض کوثر پر سیراب کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہیں پسیجا اور ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بغل سے نکل گیا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی حلق سے پار ہو گیا۔ ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کی حلق سے چلنے لگا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں شہادت پالی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ننھی سی ناش مبارک لے کر خیمے میں آئے اور ماں کی گود میں دے کر فرمایا لو علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔ اس ننھی سی ناش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹوں کے شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرأت و شجاعت کی وہ جوہر دکھائے کہ ملائکہ بھی عش عش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص سامنے آیا اور کہنے لگا اے حسین تمام احباب و اقارب کو ہلاک کرا چکے مگر ابھی لڑائی کی ہوس باقی ہے، تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے لڑنے آیا ہوں، تم نے میرا راستہ بند کیا ہے اور تم نے میرے احباب و اقارب کو قتل کیا ہے، اب مجھے سوائے لڑائی کے کیا چارہ ہے، زیادہ باتیں نہ کر اور سامنے آ۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فلک شگاف نعرہ مارا جس سے تمام لشکر تھر تھرا گیا اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کر اس کا سر اڑا دیا، پھر فوج پر حملہ کیا اور سب بھاگنے لگے۔ ابن اسطانہ میں ایک یزیدی پکارا، اے نامردو، اب ایک تن باقی رہ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہو، ٹھہرو میں اس کا مقابلہ کو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کمر پر تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے فرات پر جانے کا ارادہ کیا۔ شمر نے پکار کر کہا، اے لشکریوں، حسین کو ہرگز پانی نہ پینے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس سب نے مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کھینچ کر بدبختوں کے سر اڑاتے ہوئے اور صفوں کو درہم برہم فرماتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈال دیا، چلو میں پانی لے کر پینا چاہا کہ مکاروں نے پکار کر کہا، اے حسین تم یہاں پانی پی رہے ہو اور وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پانی پھینک کر خیمے کی طرف چلے۔ راہ میں کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، خیمے کے پاس آ کر دیکھا تو کسی کو نہیں پایا۔ پھر خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت سے فرمایا کہ چادریں اوڑھو، جزا و فضا نہ کرو، مصیبت پر کمر بستہ رہو، میرے یتیموں کو آرام سے رکھنا۔ پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا جب مدینہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے میں اپنا آخری دیدار کروا کر میدان میں پھر تشریف لائے تو یزیدیوں نے یک بارگی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا، مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تن انور زخموں سے چور ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار ماری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سب کو یاس بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، گویا یہ خیال فرما رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی غم گسار نہیں ہے، سبھی خون کے پیاسے ہیں۔ آخر کار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کیے کہ ایک ظالم کا تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر ملا اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس حیث سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تن انور پر 72 زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے، جن کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم کا تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں آ کر لگا اور زرع ابن شریک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر اور شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرق انور پر تلوار ماری اور سنان بن انس نے پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھا اور جب غش سے جھکے تو رکوع تھا اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کہ وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شمر ہوں۔ فرمایا ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو سفید داغ نظر آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا نانا جان نے، رات کو خواب میں فرمایا کہ تیرے قاتل کا نشان یہ ہے، وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شمر تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے، ان پر درود پڑھ رہے ہوں گے، اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے وہاں تو خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ اے شمر ذرا میرے سینے سے ہٹ کہ وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں، تو نماز پڑھتے میں جو چاہے کرنا کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ پس شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے اترا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ رو ہو کر نماز میں اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے، اور شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدے میں ہی 10 محرم 61 ہجری یوم جمعہ کو 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔